بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر جو 3 وفد آئے تھے مشہور، ویسے تو کئی کثیر افراد وفدوں کی صورت میں اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے فتح مکہ کے بعد، لیکن جو مشہور 3 وفد تھے تو ان کا ذکر گزشتہ سبق میں ہوا تھا۔ تو اس کے بعد 9ویں ہجری کے بعد 10ویں ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا تھا، جس کو حجۃ الوداع یا الوداعی حج کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا تھا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو آج یہ دونوں پیراگراف پڑھیں گے، حجۃ الوداع اور خطبہ حجۃ الوداع۔ تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہجرت کے 10ویں سال کا سب سے اہم واقعہ حجۃ الوداع ہے۔ یہ آپ کا آخری حج تھا، لوگوں نے آپ کو پورا حج کرتے ہوئے دیکھا۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں آپ نے حج کے لیے روانگی کا اعلان فرمایا۔ آپ نے اس حج میں اپنا مشہور خطبہ وداع ارشاد فرمایا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا اعلان فرماتے ہی مختلف علاقوں سے کم و بیش 1,24,000 پروانہ شمع رسالت تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے۔ دنیا سے ظاہراً پردہ فرمانے کا اشارہ بھی آپ نے اس حج میں دے دیا۔ چنانچہ جمرات کے قریب آپ نے ارشاد فرمایا۔ جمرات اس کو کہتے ہیں کہ جہاں جو بت بنے ہوئے، جو پتھر بنے ہوئے، جن کو پتھر مارا جاتا ہے تو ان کو جمرات کہا جاتا ہے۔ تو جمرات کے قریب آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، شاید اس کے بعد میں دوسرا حج نہ کروں۔ آپ ذوالقعدہ کی آخری جمعرات کو مدینہ شریف سے روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ جو کہ اہل مدینہ کا میقات ہے وہاں پہنچ کر احرام باندھا، اور 4 ذوالحجہ کو مکہ شریف میں داخل ہوئے، طواف فرمایا، مقام ابراہیم میں نفل ادا فرمائے، صفا و مروہ کی سعی فرمائی۔ 8 ذوالحجہ کو منی شریف تشریف لے گئے، پھر 9 تاریخ کو عرفات گئے۔ یہاں آپ نے کمبل کے ایک خیمے میں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ اپنی اونٹنی جس کا نام کسوا تھا اس پر سوار ہوئے اور خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں آپ نے بہت سے ضروری احکامات کا اعلان فرمایا اور زمانہ جاہلیت کی تمام برائیوں اور بیہودہ رسموں کو مٹانے کا اعلان فرمایا۔ الوداعی خطبہ۔ آپ نے اس خطبے کے چند ارشادات یہ ہیں، تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہیں۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی سفید پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب، یعنی جو متقی ہوگا تو جو کم متقی ہوگا زیادہ متقی کو اس پر فضیلت حاصل ہوگی، یعنی افضلیت کا جو دار و مدار ہے وہ تقویٰ ہے۔ دوسرا ارشاد سرکار کا، کہتے ہیں تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے ہیں۔ اے لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے مگر وہ کہ جس پر اس کا بھائی بھی راضی ہو اور خوشی سے دے۔ اے لوگو، خود پر اور ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ، تمہارا یہ شہر محترم ہے۔ یہاں پر حرام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عزت دار، جسے مسجد الحرام بولتے ہیں، ٹھیک ہے، محرم الحرام یعنی محترم احترام والا، حرام سے مراد وہ ناجائز والا نہیں ہے۔ آگے ارشاد ہے، اے لوگو، خواتین سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہارے تابع ہیں اور خود سے کچھ نہیں کر سکتی عورتیں۔
پھر فرمایا تم سے رب کریم میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد وحی کے ذریعے دین مکمل ہونے کی سند عطا فرمائی گئی اور پھر اپنے حج کی تکمیل فرمائی۔ تو یہ آج کا سبق ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، بہت اہم اس خطبے کو سمجھا جاتا ہے، تو اس کو لازماً یاد کیجیے گا۔